نہیں ماما ٹھیک ہوں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مکمل کا سوالیہ اور اداس انداز اب مہرین کو بھی فکر مند کر چکا تھا، مگر جیسے ہی مہرین نے مکمل کا ہاتھ پکڑا تو ان کے چہرے پر شدید پریشانی ابھری تھی۔ بے قراری سے وہ مکمل کی گال اور ماتھے پر ہاتھ دھرے باقاعدہ ہل گئی تھیں۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ پھر بھی اس کی ٹھنڈی بارش اور ہوا میں بیٹھی تھی۔ مکمل کا سوال تو انہیں یاد ہی نہیں رہا تھا، گویا اس دل کے گوشے کی تپش بہت جلد مکمل تک منتقل ہوئی تھی۔ یا اللہ لڑکی تم کتنی لاپرواہ ہو، اتنا تیز بخار! اٹھو فوراً! مہرین کا تو بس چلتا اسے اٹھا کر لے جاتی۔ خود مکمل کو احساس نہیں تھا کہ وہ بخار میں جل رہی ہے یا شاید دل کی جلن اس باہر والی سے زیادہ حاوی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، موسمی اثر ہے۔ مکمل اتنی فکر پر شرمندہ سی ہوئی۔ واقعی موسمی اثر ہی تھا، دل جلے کے سینے لگنے کی تاثیر تھی اور اس گھمنڈی کے کہے لفظوں کا زہر تھا جو مکمل کو بھی اس دہکتے سفر پر گامزن کر چکا تھا۔ نہیں، کوئی موسمی اثر نہیں ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ چلو روم میں عبید کو کہتی ہوں وہ آج گھر پہ رک کر تمہارا دھیان رکھے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ڈاکٹر کے چلو۔ اب تو مکمل بھی دل جھلی سی مسکان لیے مہرین کے ساتھ لپٹ چکی تھی۔ خود مہرین مکمل کے اس لاڈو رانی بننے پر اس کے گرد بازو پھیلائے فکر مندی سا مسکرا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھی ہیں، میری اب تین ماما ہو گئی ہیں۔ مکمل سب کی ماما چھین کر اپنی بنا لیتی ہے۔ مجھے پہلے کچھ پوچھنا ہے، پھر روم میں جاؤں گی۔ بالکل ماں بیٹی دکھائی دیتی مہرین اور مکمل دونوں ہی یکجان لگ رہی تھیں۔ مہرین بھی اس کی اس پیاری ضد پر سر ہلائے ہمدن گوش ہوئی تھی۔ میں واری جاؤں اپنی اس بیٹی پر؟ چلو پوچھو جلدی سے۔ مہرین کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ ان سے الگ ہو کر رخ پھیرے سیدھی ہوئی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ عبید صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مکمل کے اس سوال کی امید کم از کم مہرین نہیں کر رہی تھی۔ تبھی ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی اور حیرانگی درج ہوئی تھی۔ یقین سے بڑھ کر بھروسہ ہے، وہ تو ایک جیسی دو چیزوں پر آج تک راضی نہیں ہوا۔ اسے جو چاہیے ہوتا تھا وہ بس ایک شے ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح اس کی محبت کی توحید کا کنارہ صرف مکمل ہے۔ میں اس کی ماں نہ بھی ہوتی تب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا دیتی کہ وہاں مکمل ہے، لیکن وہ میرا سب کچھ ہے ہمیشہ۔ بن کہے وہ مجھے اور میں اسے سمجھتی آئی ہوں۔ وہ ماں کے بعد اگر کسی پر محبت سے ایمان لایا ہے تو وہ تم ہو۔ بے پناہ محبت، یقین اور وثوق سے مہرین اس پگلی کے دل کا ہر خدشہ اور ہر بدگمانی دور کیے مسکرائی تھی۔ مکمل کا دل چاہا کہ یقین کر لے، اور وہ کر چکی تھی۔ اسے عبید کی گرفت زدہ شدت بنا اس کے کہے کل بتا چکی تھی کہ وہ اس کا علاج ہے، مگر مکمل بھی خود پسند بن رہی تھی۔ عورت فطری طور پر اس معاملے میں ضدی ہوتی ہے۔ اپنے شوہر سے اس کا من پسند اظہار نہ ملنے تو وہ خود تک سے روٹھ جاتی ہے۔ تھینک یو ماما۔ مہرین تو اس شکریہ پر نہ سمجھے انداز میں ہنس دی، مگر پھر فوراً اٹھی اور مکمل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ واقعی ٹھیک نہیں تھی، مگر مہرین کے ان لفظوں نے اس پر بہتری اتار دی تھی۔ مہرین اسے لیے روم میں چلی گئی تھیں۔ آ جاؤ اب تم بستر سے ہلنا بھی مت، عبید شاید نہا رہا ہے، وہ نکلے تو میں اس کی آج اچھی کلاس لوں گی۔ لیٹ جاؤ میرا بچہ۔ بالکل آرام سے وہ مکمل کو بیڈ پر کمبل ہٹائے بٹھائے خفا سی لگیں، جبکہ مکمل تو اتنی ساری فکر پر مسکرا دی تھی۔ ماما میں ٹھیک ہوں، ایسے لگ رہا میں آپ کی چھوٹی ساری بیبی ہوں۔ چہرے کی بجھی رونق اور ویرانی کے باوجود مکمل ہنس رہی تھی، لیکن مہرین تو اب واقعی اس عبید کے کان کھینچنے والی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرا بچہ تم مجھے بہت پیاری ہو، میں یہ ہلکا سا فیور تک افورڈ نہیں کر سکتی، میں ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتی ہوں، کوئی میڈیسن دے گا تو تم بالکل فٹ ہو جاؤ گی۔ پاس بیٹھ کر اسے بہت اپنائیت اور فکر سے کہتی مہرین تو واقعی اداس سی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں ہی متوجہ ہوئی تھیں۔ محترم خروس اکڑے نواب آفس کے لیے ریڈی ہو چکے تھے، بال بھی وہ اندر ہی ڈرائی کر آیا تھا۔ آج شاید اس کی کوئی صبح سویرے کی میٹنگ تھی۔ وائٹ شرٹ اور ڈارک براؤن تھری پیس، جس کا کوٹ اور ٹائی محترم بازو پر دھرے ٹٹکاتا تاثر دیے مہرین اور مکمل کو دیکھ رہے تھے۔ مہرین تو باقاعدہ اٹھ کر ہاتھ باندھے اپنے بیٹا جانی کی طبیعت کی صفائی کرنے والی دکھائی دے رہی تھی۔ رات تک تو وہ بھی تپش سے دہک رہا تھا، مگر اب تو ایک دم فریش لگ رہا تھا۔ عبید تم مجھ سے مار مت کھا لینا، مکمل کو اتنا تیز بخار ہے، کچھ کہا تو نہیں تھا تم نے میری بیٹی کو؟ مہرین کی فکر اور پریشانی جناب کی پریشانی تان چکی تھی، گویا واقعی اس لڑکی نے ماما چھین لی تھی۔ پر مکمل کی طبیعت کا سن کر عبید کو بھی فکر لاحق ہوئی تھی۔ میں نے کیا کہنا ہے آپ کی بیٹی کو؟ آپ کا مارنے کو دل ہے تو لیں، جوان حاضر ہے، آپ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ منہ پر
ازلی بے حسی لائے وہ مکمل کو جتاتے ہوئے مخاطب مہرین سے تھا، وہ بھی ہنسی ضبط کرتی دکھائی دی تھیں، جبکہ مکمل تو اس تلمسی ساحر کا بیگا غضبناک روپ دیکھ کر ہی آدھی ٹھیک ہو چکی تھی، پر منہ پر وہی بسورا ہوا تاثر رقم تھا۔ ہاں ہاں ڈرامے باز، چلو اس کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، وہ اس کے لیے کچھ اچھا سا بناتی ہوں۔ بیوی کی اعتماداری کا پہلا فرض شوہر کا ہے، آج گھر ٹک کے بیٹھو۔ ہنستی ہوئی مہرین کہہ کر ایک اسیر اور دلکش نظر مکمل پر ڈالے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ عبید ضرور حیران ہو کر مکمل کی طرف مڑا۔ مہرین جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی تھیں۔ مکمل کا دل چاہا اس شخص تک جا پہنچے، مگر اس کے کہے لفظ راہ میں رکاوٹ تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رات تک تو شیرنی کی طرح داڑ رہی تھی، بس یہی ہمت تھی کیا؟ عبید ملک سے ہار مان لینے میں ہی عافیت ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بے حسی اور اپنے اندر کی بے قراری ضبط کرتا وہ آئینے کے سامنے لاپرواہ سا ٹائی باندھتا بولا تھا۔ مکمل تو پراسرار سی خاموش تھی۔ آپ کو پتہ نہیں، شاید میرے ساتھ بھی یہ تپش ایک مدت سے جڑی ہے، لا حاصل شے کا شوق جو پالتی آئی ہوں۔ اداسی اور تشنگی پر لپٹی بات پر وہ پتھر بھی مڑا تھا۔ ٹائی کو باندھنے کے بعد وہ ڈریسنگ سے اپنا فون اٹھا کر کوٹ کی جیب میں رکھے، کوٹ کو بازو پہ دھرے، ایک اچٹتی نظر مکمل پر ڈالے اس کے قریب آیا تھا۔ باقی کا مجھے علم نہیں۔ عبید ملک تمہارے لیے لا حاصل ضرور ہے۔ مکمل کے سامنے تن کر کھڑا وہ شخص اس ظالم کسائی جیسا تھا جو بڑے سکون سے قربانی لینے کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا اکڑ بھی رہا تھا۔ مکمل چاہتی تھی اب وہ اس کا علاج کرے، پر وہ مسیحا کم ظالم درد دینے والا ضرور تھا۔ گھر پہ رک جائیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس خود سر سے التجا کر رہی تھی، کیونکہ عبید کی تیاری آفس نکلنے کی تھی۔ دل تو عبید کا بھی چاہا کہ آج اس مکمل سکندر پر سارے کا سارا مہربان ہو جائے، اس رگے جان جیسی جان کی دشمن پر اپنا سب لٹا دے، بتا دے کہ اس کا یہ دہتا وجود اور بوجھل چہرہ اسے بے قرار اور بے چین کر رہا ہے، اسے اپنے پاس بلا رہا ہے، مگر وہ ظالم بنے رہنے میں ہی عافیت چاہ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک سے بڑھ کر بے حال تھیں، مگر اگلے ہی لمحے عبید کی نظریں بھی اس جیسی ظالم ہوئیں۔ تم جن کی لاڈلی ہو انہی سے ناز اٹھواؤ، میرے ساتھ تمہارا ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اپنا کوٹ لہرا کر پہنتا ہوا وہ اسے شفاف ترین لگا تھا۔ ایک طرف نظر مکمل سے ملائے وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ نمی نے ایک بار پھر عبید ملک کی اس زیادتی پر آنکھوں کے کنارے نم کیے تھے۔ وہ عبید کے فرار سے اب بہت متاثر ہو رہی تھی۔ مکمل آپ کے ہر ظلم کے بعد بھی آپ کی ہے، جو مرضی کر لیں، آپ کو تو اب کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، مکمل کا دل روتے ہوئے اعلان کر اٹھا تھا۔ اتنے عرصے بعد فراز کو اپنے سامنے دیکھ کر روحین حیرت کے شدید جھٹکے کا شکار دکھائی دی تھیں۔ وقت نے جیسے اس یک طرفہ محبت کے سفر میں گامزن ہوئے اس دیوانے کی وضاحت کئی گنا بڑھا دی تھی۔ وہ 3 انچ کی بوری داڑھی اس شخص پر آج بھی ویسی ہی سوٹ کر رہی تھی۔ آج وہ آخر روحین توقیر ہمدانی سے سامنا کرنے اسی کے ہاسپٹل آیا تھا۔ گرے اینڈ ہاف وائٹ 3 پیس میں ملبوس، چہرے پر ازل کی دھیمی پراسرار مسکان لیے وہ ہاتھوں میں روحی کے من پسند ٹیولپ کے پھول تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ اتفاق سے آج روحی وائٹ ہی بہت نفیس گلابی ہلکی کڑھائی دار سوٹ میں ایک پھول ہی لگ رہی تھی۔ مسکرا کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کر وہ رحمان سے آنکھیں ملائے، اس کے بڑھائے پھول پکڑ چکی تھیں۔ یہ بندہ تو آج بھی ویسا ہی سحرانہ راز لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے ان پھولوں کا سہارا لیتا چلوں۔ کیسی ہیں آپ روحین؟ فراز کی فلائٹ اسی دن تھی، مگر روحین کا سامنا کرنے کے لیے وہ آج بھی الڑ جوانی کے شوخ لڑکے کی طرح ہمت جمع کر رہا تھا۔ روحین کا حسن بلا شبہ اس کے حسن پر باری تھا، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، بس لا حاصلی نے یہاں بھی ایک افسردہ رنگ رکھ کر رکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیوٹیفل، میں ٹھیک ہوں، ہیو اے سیٹ۔ مقابل بھی خوشگواری چہرے پر لانے کی مکمل کوشش کی گئی تھی۔ فراز اسی لمحے سامنے اپنے دل فریب انداز میں برجمان ہوا تھا۔ روحین بھی مسکان سجائے وہ پھولوں کا گلدستہ سائڈ پر دھرے فراز کو دیکھنے کو مڑی۔ وہ بہت محبت اور خوشی سے روحین کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اتنی محبت کہ روحین کو فوراً سے اپنا احساس ندامت جاگا، اس شخص کو بار بار خالی لوٹانے کا احساس ندامت۔ ارتضا کے ملنے کی بہت امید ہے روحی، آپ کی ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ اس بار میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ کی اس تلاش کو ہر صورت ختم کر دوں۔ فراز نے خود ہی روحی کے چہرے کی امڑتی بے چینی کو کھوجتے ہوئے بات شروع کی۔ انشاءاللہ آپ کا اور سمن کا دیا ساتھ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آج اگر ارتضا کی تلاش اس ہلکی تکمیل تک پہنچی تو اس کی وجہ آپ ہیں۔ میں سوچ کر ہلکان ہوں کہ آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی۔ روحی کی آنکھوں میں اضطراب نے سامنے والے کے چہرے پر ایک بار پھر سے اظہار کی خواہش
جگائی تھی نہیں ہے۔ محبت نبھانے کی ادنا کوشش ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل اتنا ہی اس احسان کی ادائیگی کو بے قرار ہو گیا تو میرے حق میں کوئی فیصلہ لے لیجیے گا۔ فراز کی آنکھیں خلوص سے پرنور ہو کر روحین کو بھی سنجیدہ کر گئی تھیں۔ یہ شخص تو کوئی اور ہی مخلوق تھا، 24 سال سے لاحاصل انتظار کرتا ہوا دیوانہ۔ آپ مجھ سے وہ مت مانگے جو میں دے نہیں سکتی، مجھے آپ کو خالی لوٹا کر دکھ ہوتا ہے۔ روحین کی بے بسی نے فراز کو بھی جکڑا تھا۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دیا، مگر میں تو کچھ مانگتا ہی نہیں، میں تو بس دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے 24 سال پہلے لی گئی رنگ انگوٹھی آج بھی میرے والیٹ میں رہتی ہے۔ یقین کیجیے روحی، اس کے ساتھ کے سب ڈیزائنز تو ناپید ہو گئے، پر اس کی قسمت ہے کہ جاگتی ہی نہیں۔ آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اپنا ساتھ، اپنی محبت کا وہ سمندر جو میں نے دل نامی کوزے میں قید کر رکھا ہے۔ آپ انکار تو خود کو دینے سے کرتی آئی ہیں، مجھے لینے کی حامی ہی بھر لیجیے۔ یہ دلکش سا اظہار نیا نہیں تھا۔ 24 سال پہلے بھی اس شخص نے اس ہلکان اور ویران روحی کے دامن میں ڈالا تھا جب وہ اپنی ہر خوشی سے بچھڑ گئی تھی، پھر اس کے بعد بھی کئی بار، مگر فراز رحمان کے ٹھنڈے مزاج کی مانند اس کی قسمت بھی بہت ٹھنڈی تھی۔ اب اتنے سالوں بعد فراز ایک بار پھر اپنی درخواست لے کر اپنی روحین کے پاس آیا تھا، بنا جانے کہ اس بار بھی نقصان ممکن تھا۔ روحین کی نظریں جھک گئی تھیں، اس کے پاس کوئی لفظ نہ تھا۔ ہر بار وہ خاموش رہ کر اس شخص سے ناانصافی کرتی آئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میرے لیے اتنا مت سوچا کریں پلیز۔ مجھے یہ احساس بہت بے چین رکھتا ہے کہ میری وجہ سے آپ ہر خوشی سے دور ہیں۔ اس کس آس میں آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں؟ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، نہ ہی کچھ لینے کی ہمت ہے۔ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ روحین کی اداسی تو اسے بھی گوارا نہیں تھی۔ خود روحی اب اس شہر سے نکلنے کو فون اٹھائے چائے کا کہہ چکی تھی۔ نظریں ملیں تو کئی باتیں ہوتی چلی گئیں۔ روحین کو رشک تو تھا، مگر وہ خود پر کوئی خوشی نازل نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کا مقصد صرف ارتضا تک رسائی تھی۔ سمجھ گیا، آپ پرسکون رہیں، مجھے اپنی بے چینی بہت عزیز ہے، لیکن ارتضا کے مل جانے کے بعد آپ مجھ پر غور ضرور کیجیے گا۔ زندگی کی بہت سی بہاریں خوابوں کی نظر کی ہیں، اب کہ اپنی زندگی کا یہ 50واں برس دلکش حقیقت میں لپٹا دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔ پھر سے اس شخص کا اسیر کر دینے والا انداز۔ روحین کی خاموشی گہری اور نظروں میں خلش بڑھتی گئی تھی۔ فراز بھی خاموشی اوڑھے دل فریب ہوا تھا۔ محبت کرنے والے اپنے ہر خسارے پر پورے دل سے راضی ہوتے ہیں۔ آج کا سارا دن عبید کو بہت بے چینی رہی تھی۔ اس کا دل بار بار خود کو ملامت کر رہا تھا، مکمل کے ساتھ کیا گیا برے رویے کا ستم اندر سے اسے بہت خالی کر رہا تھا۔ دل نے بار بار انا کو کچل کر مکمل تک رسائی کی خواہش کی تھی، مگر وہ اپنی کہی بات پر اکڑا رہا تھا۔ آج اس کی 3 میٹنگز تھیں، مگر پھر بھی وہ رات دیر جانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ نہ جانے ان انا پرست عاشقوں کی ایک الگ بستی کیوں نہیں بنا دی جاتی؟ اگر ایسی کوئی بستی ہوتی تو یقیناً وہ آدی قبرستان پر محیط ہوتی۔ ایسے دل جلے تو کب مر جائیں کسے خبر ہوتی ہے۔ دوسری طرف ارسل بھی آج کا سارا دن آفس میں مصروف رہا تھا۔ ویسے بھی اسے مصروفیت کی بہت ضرورت تھی۔ دوسرا، وہ جو کچھ سوچ رہا تھا اسے پایا تکمیل کیسے پہنچانا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا۔ مکمل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مہرین نے دلاور کو کہہ کر ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ بخار واقعی کافی تیز تھا، جس پر انہوں نے ٹھنڈی پٹیاں کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی دی تھی۔ مہرین کو بھی تب تک تسلی نہیں ہوئی تھی جب تک ڈاکٹر اسے چیک نہیں کر کے گئے تھے۔ حیا یہ سب معاملات دیکھ کر اب اپنے آپ کو روک نہیں پائی تھی۔ اپنے پلان کو پایا تکمیل تک لے جانے کا عہد باندھی ہوئی بس وہ رات جواد کے آنے کی منتظر تھی۔ یہ مہرین کا مکمل کے لیے بڑھتا پیار اسے شعلے کی مانند آگ لگا چکا تھا۔ اب تو اسے یہ کھیل ختم کرنا ہی تھا۔ رات کی اس خفیہ میٹنگ میں حیا کا دل تھا کہ صرف وہ اور جواد شامل ہوں، مگر میمونہ بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ چکی تھی۔ میمونہ کے چہرے پر ان دونوں باپ بیٹی کو لے کر سخت تشویش ابھر چکی تھی، اور پھر نہ جانے حیا نے کیا کہا کہ میمونہ کے چہرے پر خوف و ہراس کا شدید صدمہ پھیل کر انہیں تاریک بنا گیا تھا۔ بے یقینی تو کچھ پل جواد ملک کا رعب دار چہرہ بھی پتھر کر گئی تھی۔ کیسا لگا میرا پلان؟ اپنی گھناؤنی پلاننگ سے ان دونوں کو روشناس کروائے وہ ڈیٹ بنی شیطانی ہنسی لیے دونوں کے چہرے دیکھ کر بولی تھی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ خبردار جو تم نے ایسی خرافات پلاننگ پر عمل درآمد کا سوچا، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ میمونہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، وہ تو گرتے گرتے بچی تھی۔ خونخوار نظریں لیے وہ حیا کا سر توڑ دینا چاہتی تھی۔ حیا نے منہ پر ناگواری لائے اپنی جذباتی ماں پر نظر ڈالی اور ایک نظر کسی گہری سازشی سوچ میں گم جواد پر
بھی رکھتے منہ بسوڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ ماما، ایک تو آپ کی یہ جذباتی خدا پرستی نہ جانے کب ختم ہو گئی۔ یہ مت بھولیں کہ وہ مکمل میری دشمن ہے اور دشمن سے بدلہ لینا ہی میرے اندر کی جلن بجھا سکتا ہے۔ حیا کی حقارت آمیز خود سری پر میمونہ طیش میں آ کر اس کی بازو پکڑے جھنجھوڑ چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، اور آپ چپ کیوں ہیں؟ منہ توڑ دیں اس کا۔ ایسی فتنہ پرور اولاد ہی ملنی تھی کیا ہمیں؟ میمونہ کو اب جواد کی پراسرار خاموشی بھی بری لگی تھی۔ حیا تو غصے پر ضبط کیے مما کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہو جاؤ میمونہ، حیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ ہلکا سا ٹریلر ضروری ہے، تم اس سب میں خاموش رہو۔ وہ کہہ تو رہی ہے کہ کسی کی جان نہیں جائے گی، خام خواہ ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویل ڈن حیا، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، تم اس پر کل صبح ہی عمل درآمد کرو گی۔ یہ عبید ملک کے لیے ایک ہلا دینے والا ٹریلر ہوگا۔ جواد بھی خاموشی توڑے تن کر میمونہ کے حواس باختہ چہرے پر سختی سے نظر گاڑے بولے تھے، جبکہ حیا تو یوں ہنسی جیسے اسے نہ جانے کون سی فتح نصیب ہوئی تھی۔ میمونہ کا غصہ دکھ بنا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے بٹھائے کسی تاریکی میں گر گئے تھے۔ انہیں شدید افسوس تھا، دیکھا مما، ڈیڈ بھی میرے ساتھ ہیں، ایک آپ ہیں کہ اب بھی میرے دشمن کی طرفداری پر فائز ہیں، اور آپ کی فکر دور کرنے کے لیے پھر بتاتے چلوں کہ وہ مرے گی نہیں، پھر میں تو اسے تکلیف دے کر عبید ملک کا جینا دوبر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات اس گھمنڈی کے لیے آپ سب کی سوچ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ حیا بھی دھیمی ہو کر میمونہ کا غضبناک غصہ بھانپتے بولی، جسے میمونہ نے بری طرح جھٹک کر پیچھے کیا اور ایک افسوس کی نظر ان دونوں پر گاڑی۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرو، آپ دونوں باپ بیٹی، یہ کر کے بہت پچھتاؤ گے۔ میری بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے، خدا کسی بے قصور پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر سکون نہیں ملتا، پر میں بھی کن پتھروں سے سر پھوڑ رہی ہوں، دل برداشتہ سی وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ حیا اور جواد کے چہرے پر ناگواری سے ترسے ہوئے تھے۔ اسے چھوڑو، تم اپنے کام پر فوکس کرو، زیادہ ہیوی ڈوز مت دینا، اس کی جان نہیں جانی چاہیے، اپنا کام دھیان سے کرنا۔ جواد کی اس بات پر حیا تو یوں مسکرائی جیسے اس سے بڑا فرمانبردار تو روح زمین پر نہیں اترا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، اینڈ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ جواد کو مطمئن کہ وہ ان کے سینے سے لگی فاتحانہ رنگینی لے مسکرائی تھی، جبکہ جواد تو کسی گہری سوچ میں غرق تھے، کیونکہ حیا کے ٹریلر کے بعد اصل فلم تو جواد ہی ڈائریکٹ اور پروڈیوس کرنے والے تھے۔ وہ 11 بجے تک آیا تھا، دل نے اڑ کر مکمل تک پہنچنا چاہا تھا، دن تو وہ اپنی خود بینی کے آگے گزار آیا تھا، مگر وہ اب مکمل کے لیے بہت پریشان تھا۔ کمرے کی طرف آتے ہوئے مہرین سے سامنا ہوا تو وہ اپنے انوکھے لاڈلے پر خفا سی نظر ڈال چکی تھی۔ صبح بھی وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ عبید بھی ہلکی سی شرمندگی میں ڈوبا نہایت اداس سا لگا تھا۔ دل تو چاہتا ہے آج اپنے چاند کے کان پکڑ لوں، تمہیں کہا تھا آج مت جاؤ، رکنا تو دور، اب اتنی رات کو واپس آئے ہو، کیوں میری جان؟ مکمل کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایک دن کے بخار نے بچی کو آدھا کر دیا ہے۔ مہرین نے خفگی ہٹائے اب بہت پیار سے اداسی میں لپٹ کر عبید کا چہرہ تھاما، جو ان سے بھی زیادہ بجھا ہوا تھا۔ کوٹ جناب نے بازو پر دھرا تھا، جبکہ ٹائی کی نوٹ بھی ڈھیلی تھی۔ مہرین کی منتظر آنکھیں اسے لاجواب کر رہی تھیں۔ آپ اس کے پاس ہی اسی لیے آفس میں کچھ کام تھا، بات بناتے ہوئے اس کا آنکھیں چرانا بتا رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو بھی ہے، دن تو تم نے برباد کر دیا ہے، اب ساری رات وہ تمہارے حوالے ہے۔ وہ بہت اداس ہے، تم سے نا امید لگتی ہے، ممکن ہے بدگمان بھی ہو جائے۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ عبید کیا واقعی صرف اسی سے محبت کرتے ہیں، اور جاننے کے بعد اس کے چہرے پر رنگینی آئی تھی۔ پھر بھی عبید وہ میرا نہیں ہے، میری پگلی جان، خود کو اتنا پتھر نہیں کرتے۔ مہرین تو اب ان دونوں کو لے کی تشویش میں تھی۔ عبید کا دل لرزا تھا، یہ مائیں بینا جس چیز سے وہ کنارہ کرتا آ رہا تھا وہی اس دشمن جان کے گوشت گزار کر آئی تھیں۔ عبید کو علم نہیں تھا کہ مہرین یہ بات مکمل کو پہلے دن ہی بتا ہے۔ عجیب بیزارگی اور جھنجھلاہٹ تھی جو عبید کے چہرے پر درج تھی۔ کوشش کروں گا بے دلی لیے اس انوکھے لاڈلے کا جواب سن کر مہرین بھی منہ بنائے اس کا سوجا منہ تھام چکی تھی۔ تھوڑی جلدی کر لو، یہ مت بولو کہ وہ بھی میری بیٹی ہے، جاؤ اندر، اس کا خیال رکھو۔ ڈاکٹر نے میڈیسن اور پٹیاں کرنے کا کہا تھا، وہ میں نے کر دی تھی، کھانا کھلا کے میڈیسن بھی دے دی تھی، اب باقی کی مساعی تمہارے ذمہ ہے۔ اسے بتا دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو جیسے مجھے بتاتے تھے، میرا بچہ، مما قربان جائیں۔ مہرین کا بس چلتا تو اس سارے جہان کی خوشیاں وہ عبید پر نچھاور کر دیتیں، کہہ کر وہ ایک مسکان دیے
चली गईं। और उबैद खाली से वीरान चेहरे के साथ कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर चला गया। नज़र इस बेहाल सी दुश्मन ने जान पर पड़ी तो जख्मी हुई अपनी कोट आगे बढ़कर सोफे पे रखता वो बेड की तरफ सोई मुकमिल के करीब जा रुका। दिल तक वो इस नाजुक मुकमिल की तकलीफ उतरती महसूस कर रहा था। दिल चाहा कि इस लड़की की वाकई कोई बेहतरीन में सहाई सर अंजाम दे। अपनी टाई खींचकर फर्श पर फेंकता वो शर्ट का ऊपरी बटन खोले इसके सामने ही बेड पर बैठ गया। वो गहरी नींद में थी। इसका गुलाबी रंगत वाला चेहरा आज ज़्यादा सफ़ेद था। इसकी बंद आंखें आज कोई तकाजा नहीं कर रही थीं। इसके होंठों पर कोई सवाल नहीं था। वो इसका सीने पर धरा हाथ उठाए ख्वाबनाक की सी कैफियत में गर्क था। इसका हाथ भी इसी की तरह नाजुक था। होंठों पे सुलगते हुए इनकार पे मत जा, पलकों से परे भीगते इकरार बहुत हैं, बेहरफ तलब इनको अता कर कभी खुद से, वो यूं के सवाली तेरे खुददार बहुत हैं। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।